بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کرام، معزز حاضرین، سامعین کرام، اج دی یہ تقریب سعید عرس کے حوالے نال بعض لوگوں تک علم دی روشنی نہیں پہنچی، وہ انہوں نے شاید مغالطہ ہے کہ بندہ جدوں فوت ہو جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے، موت زندگی نو ختم کر دیندی۔ اگر خاتمہ ہو گیا تو پھر عرس کا تو مقصد ہی کوئی نہ رہ گیا نا، ایسی محافل دا کوئی مقصد نہ رہ گیا۔ سب تو پہلے ایک گل ذہن نشین کر لی جائے کہ موت انسانی زندگی دا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک دور ہے، ایک دروازے چو لنگ کے دوسرے علاقے چ جانا پہندا ہے، ان سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، تو جدو اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دیں تو میرا خیال ہے وہ اور کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ ایک عارضی کیفیت ہے، تھوڑی دیر واسطے ہوندا ہے، کوئی مستقل چیز نہیں۔ اور جس طرح تسی کوئی شربت پیندے ہو دا ذائقہ، چائے دا ذائقہ ہے، مختلف ذائقے، لیکن تھوڑی دیر واسطے، میری حیثیت کوئی نہیں آئی۔ جس طرح خوشبو ہے وہ دا کوئی ایسا مادی وجود نہیں، اسی طرح یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، کہ موت جو ہے نا یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو اسی کی آواز دیندے پھرنے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا تو ختم ہو گیا، مر گیا، بلکہ فرمایا لیس للمومن راحت دون الموت، موت سے بڑھ کر راحت ہی کوئی نہیں ہے مومن کے لیے کہ قبر میں جاتے ہی پہلی رات دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور پھر ولیدی موت کس طرح ہے کہ ملک الموت 500 فرشتے دے جلوس میں جاندے نے اور آ کے تے پھر اللہ تعالیٰ دا سلام پیش کر دینے۔ میرا خیال ہے انہوں نے بڑا اعزاز کوئی نہیں اس مرد حق واسطے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ دا سلام آ جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا جاندہ ہے کہ تسی رہنا ہے یا چل رہے ہیں۔ اگر وہ کہن رہنا ہے تو پھر فرشتہ بغیر قبض کرن تو جائے گا۔ اگر وہ کہن گے ٹھیک ہے، پھر وہ بڑی تکریم نال روح نو قبض کیتا جاندہ ہے، اور پھر وہ فرشتے اس روح نو لے کے آسمان دی طرف اور پھر خدا تعالیٰ دی بارگاہ چونو پیش کیتا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے تمام فرشتے سجدے چلے جاؤ اور جڑی میرے پیارے دی روح ہے انہوں بھی سجدہ کرواؤ۔ نوک پلک درست کر کے اللہ تعالیٰ پھر فرماندے نے کہ قیامت والے دن گل ہوئے گی، ہن تسی فرشتے ہو انہاں دی روح نو لے جاؤ تے انہاں دے جسم چ رکھو، فتعود الروح فی جسدہ، اب اس کی روح کو لے جاؤ اور اس کے جسم میں رکھو۔ اور فرشتے سوالات پھر جڑاؤ سلسلہ ہے، ویسے متفق علیہ حدیث ہے کہ 21 سوال ہونا ہے، تو جس وقت سوال ہو جاندہ اور وہ کامیابی دے نال پھر وہ فرشتیاں نو کہندے نے میں ذرا کروں نا وہ میں دس سمجھ آ کے، تو پھر فرشتے کہندے نے نم کا نومۃ العروس، اب ایسے سو جائیں اب جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہیں، جدے وچوں عرس دا سلسلہ نکلے۔ وقت بڑا تسی دیکھ رہے ہو کہ اس معاشرے دے وچ کنی تبدیلی آ گئی
کہ انگریز لوگوں نے بہت سارا مسلمانوں تفرقہ بازی کا سلسلہ بہت زیادہ کیتا، اور سوالات ہونے شروع ہو گئے کہ مزارات تے جان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن میں مختصر یہ گل کراں گا کہ تواڈے وچوں کچھ لوگ گئے نے حج انہوں نے کیتا، کوئی لوگوں کو سعادت ملی ہے حج کرن دی، عمرہ کرن دی؟ گئے نے کوئی؟ تسی جدوں حج واسطے جاندے ہو تے رکن یمانی دے سامنے تسی کندھا ننگا کردے ہو اور تسی نیت کردے ہو، اور پھر حجر اسود نو جا چومدے ہو، پھر تسی 7 چکر کڈدے ہو، لیکن تہاڈا طواف جڑا نا وہ قبول نہیں ہوندا. بندہ پریشان ہوندا ہے کہ مولا میں تے اپنے بچے اور گھر چھڈ کے آیا اور طواف ہی نہیں قبول ہویا، نہ عمرہ نہ حج. اور یاد رکھو کہ اسلام پتھراں نو پوجن والا نہیں، پتھراں نو توڑن والا ہے. جدوں خانہ کعبہ دے وچ پتھراں دی صفائی کر دیتی بتاں دی، ایک ایسا پتھر سی جدوں وہ دی طرف ہتھوڑا گیا نا، آواز آئی کہ انہوں نہ تھوڑا مار دینا، یہ میرے یار ابراہیم خلیل دے قدمہ دا نشان لگا دیتا ہے، انہوں خانے کعبے دے سینچ گڑ دیو. اور حاجی نے حکم ہوندا کہ ہن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، حاجی چلا جا جتھے میرے یار دے پیر دا نشان ہی او دے سامنے کھلو جا کے تے منہ کعبے نو کر لے، تیرا طواف اور عمرہ اور حج قبول ہو گیا. ہوں اگر اللہ نے عقل دیتی ہے تو سوچنے والی گل ہے کہ اگر قدمہ دے نشانہ کول جان دا تسی دسو فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہویا نا فائدہ. کہ سوچو ہاں جتھے نشانہ چنی برکت اللہ نے رکھی ہے تے جتھے قدم پے نے، جتھے پورے جسم نال لیٹے نے، اتھے کی برکت ہونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تے ولیاں دا علم پتہ کی ہوندا ہے؟ 3 چیزاں مکمل ہون تو پھر اسلام مکمل ہوندا ہے. شاید وہ دی وضاحت پھر وہی کر سکتے ہیں وہ حضرات، باقی لوگوں نے بس نہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہلول دانا دی خدمت جا کے حاضری دینی تے بیٹھے رہنا، تو انہوں نے شاگرداں نے کہنا جناب آپ قرآن اور حدیث نے اتنی زیادہ خدمات تے اے تے دیوانے نے لکڑی دی کوڑی تے دوڑتے رہتے ہیں سارا دن، تے انہوں دے کول کی لین آندے؟ آپ نے فرمایا جدی قرآن اور حدیث ہے نا اسی انہیں واسطے نہ کول حاضر ہونے ہیں. وہ کیڑا علم ہے؟ نہ پڑھنا نہ لکھنا، صرف زیارت تکنا اور تکانا اور پھر واپس چلے جانا. یہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے کول عرض کی تھی یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے وضاحت فرمائی. پھر دوسرا سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 ارکان دی وضاحت فرمائی. تیسرا ایک اور سوال کیتا مل احسان، کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ان صحابہ کرام سارے موجود نے، احسان کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان اور اعمال ہو چکے ہیں ضرورت نہیں تیسرے سوال دی، نہیں. آپ نے فرمایا انت عبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تو اللہ کی عبادت کرے کہ اس کا دیدار کر رہا ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کیفیت سے کھڑا ہو جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ جڑا دیدار تک پہنچنا ہے، دیدار تک پہنچنا ہے جڑا یہ ولیاں دا علم ہے نا، درویشاں دا علم ہے. اسی واسطے قرآن چ اللہ فرماندے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا لوگو عرض کیتی یا اللہ سانو کوئی فرما، اسی تیرا ہونا چاہنے ہیں، تیرے نال لگنا چاہنے ہیں، تیرے نال جڑنا چاہنے ہیں، مولا سانو اپنا بنا. اللہ نے فرمایا بڑی اچھی گل ہے، بہ جاؤ. ہوں اللہ تعالیٰ اپنے نال جڑن دا طریقہ دسن لگے نے بندیاں نو. کیڑے بندیاں نو؟ جڑے اللہ تعالیٰ دا ہونا چاہتے ہیں. فرمایا بہ جاؤ.
بیٹھ گئے، فرمایا قرآن کھول لو، کھول لیا، فرمایا سورہ کہف پڑھو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ فرمایا اگر تم میرا ہونا چاہتے ہو نا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جاؤ۔ یا اللہ اسی تیرے نال جڑن دا پوچھا، فرمایا یہی میرے نال جڑنا، اور فرمایا جڑے صبح شام میری یاد وچ رہندے نے اور لوگوں تسی انہوں نے تکیا کرو۔ میں تکنا تکانا ہی ہے، میں تکن تکان دا، ٹھیک ہے نا۔ اور سرکار نے فرمایا بہترین ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے تکا، وہ بھی بہترین ہے جنہوں نے ان کو تکا، اور وہ بھی بہترین ہے جنہوں نے ان کو تکا۔ انہیں دے وچ صحابہ کرام آ گئے، تابعین آ گئے، تبع تابعین آ گئے، تے تکنا جڑا نہ فرمایا۔ اور مثال کیڑی دیتی؟ کتے دی، کتے کو نہ میں کچھ لینا ہے نہ تسی کچھ لینا ہے۔ تو اصحاب کہف دا کتا جڑا محبت چ انہاں دی دہلیز تے بہ گیا، تے پھر وہ کنا بیٹھا؟ 309 سال۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ تھا جو اصحاب کہف تھے۔ انہوں نے تو فیض مل رہا سی نا اللہ دا، کہ 309 سال بعد بھی وہ تر و تازہ سن، لیکن کتا بھی تر و تازہ سی۔ 309 سال بعد نہ کوئی کھادا نہ پیتا، کوئی چیز نہیں لئی انہیں۔ اتھے یہ بھی بڑی بات ہے کہ محبت دے دعوے تے بہت ہوندے نے، لیکن استقامت نہیں ہوندی، جدی وجہ تو فیض نہیں مل سکتا۔ پھر محبت، استقامت اور مطابعت، جنی دیر تک تین چیزاں کٹھیاں نہ ہون انی دیر تک فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ تو کتا جڑا نہ انہوں روٹی نہ پانی ملیا، اور کتا 309 سال وہ بیٹھا رہا سوچدا کہ یار تے نہ چنگے ولی نے نہ روٹی پوچھتے پے نہ پانی، وہ کتا ہو کے اتوں ہلیا نہیں۔ اتنے بندے نہیں کھڑے ہو سکتے، کنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے کے پھر آیت جڑی فرمائی ہے کہ جڑ جاؤ۔ تے اولیاء تے وہ نے نا جنہوں نے ڈائریکٹ ایک فیض مل رہا ہوں، جڑے دیدار خدا وچ ہوندے نے، انہوں نے کوئی غرض نہیں ہوندی سوائے دیدار خدا دے، دیدار الہ دے۔ دن رات وہ اسے ہی دیدار دے شوق وچ، دیدار وچ محو رہندے نے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندیاں نو عظمت اور شان دیتی ہے۔ فرمایا 70,000 اللہ دا ولی بغیر حساب کتاب تو جنت چ جائے گا۔ پھر اگے حدیث چندہ وہ سب و میاتی الفین، 7 لاکھ اللہ دا ولی بغیر حساب کتاب تو جنت چ جائے گا۔ انہاں دے وچ ایک ایسا مرد حق ہوئے گا جڑا 70,000 بندہ اپنے نال جنت چ لے کے جائے گا بغیر حساب۔ اور پھر جدوں قطار بنی ہوئے گی نا 70,000 بندیاں دی، تو ایک اللہ دا ولی لے کے جا رہا ہوئے گا، تو انی دیر تک داخل نہیں ہوئے گا سب تو اگلا شیخ، جنی دیر تک اس لائن دا پچھلا آدمی نہیں داخل ہو جائے گا۔ پھر وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ دا ولی جڑا سب تو اگے ہون گے، وہ داخل نہیں ہون گے جنت۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے میرے پیارے کیوں داخل نہیں؟ فرمایا کانو یصومون معنا ویحجون معنا، یا اللہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ دوزخ میں چلے گئے ہیں۔ ہماری ساتھ محبت رکھنے والے تھے، وہ دوزخ میں چلے گئے۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ ان کی بخشش چاہتے ہیں۔ غیرت نہیں گوارا کر رہی کہ ہم ان کو چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں۔ تو پھر اللہ فرمائے گا جاؤ، پھر خود سے جاؤ اور دوزخ میں جاؤ اور پہچان کے لے آؤ اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ حکم فرشتہ نے بھی تو ہو سکتا سی نا، تے ولیاں نو کیوں کیتا گیا کہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ میرے ولی کٹ کے لگا۔ دوستو، تقریراں کرنی ہیں علماء دا کم ہے، میں عالم بھی نہیں ہے، میں صرف اس واسطے کہ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ وکھڑ جا، جے کوئی بخشا ملے تو بھی بخشا جا۔ باقی اسی طرح یہ بس
ਸੰਗਤ, ਨਿਸਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਠੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਟੋਈਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਦਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ। یہ ہے سنگت، یہ ہے نسبت۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے صالحین دی، بس پھر خیر ہے۔ تے ہن جو میں کل دا چلے ہیں اس وقت کراچی گیا اور 4 بجے اتھوں پھر کو 3-4 جگہ جہاز تے مساں چلے، پھر اتھوں ظفروال ایئرپورٹ تو ہی سدھے، پھر سیالکوٹ تو پھر ڈیرے اور اتھے بھی ختم سی، پھر اتھوں میں ہن سیدھا اتھے آ رہا اور میں لاہور۔ لیکن یہ چلتا رہتا ہے، سفر و ظفر، سفر کامیابی کا نام ہے، لیکن جڑا اللہ واسطے ہوئے گا، جڑا دنیا واسطے ہوئے گا وہ تو پھر مصیبت ہوئے گا نا، لیکن دنیا واسطے نہیں۔ لیکن لوگوں یاد رکھو کہ اے جڑا اولیاء کرام دا عقیدہ ہے نا، محبت دا عقیدہ ہے، اے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نسبت کی گل ہے۔ ایک ہندوؤں دا بچہ جڑا اپاہت سی بیچارہ، وہ جدوں آپ نے گزرنا نا تو اس نے کہنا بھلوں کو بھلی علاج، آپ نے وہی طرف دیکھنا اور وہ مسافہ کرنا اور بڑا خوش ہو گئے۔ وہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھا تو وہ نہیں سی ہے، آپ نے پوچھا وہ کتنے ہے، کہنے کہ جو فوت ہو گیا۔ آپ نے جتیاں اتاریاں تو کھڑے ہو کے دعا منگن لگ پہ، یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس کو جنت عطا فرما۔ کوئی جواب نہ آیا، منگتے رہے۔ بابا فرید بھی لوٹا پڑھ کے کھڑے تھے، وہ دعا منگتے رہے۔ آواز آئی کہ وہ چونکہ وہ ایمان نہیں لیا اس واسطے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ عرض کی تھی اللہ وہ لولا سی، اپاہت سی، بیچارہ معذور سی۔ آواز آئی کہ نہیں، جنت نہیں۔ آپ نے وہ ہندو لڑکے طرف نام لے کے نے فرمایا اچھا بھائی ہم تیرا انجام اپنے ساتھ نہ کر سکے، تیرا انجام ہم نے بڑی عرض گزاری کی، تیرا انجام اپنے ساتھ نہ کر سکے، اب یہ ہے کہ ہم اپنا انجام تیرے ساتھ کریں گے۔ آپ ایک بت خانے دی طرف چل پے، سمجھے نہیں گل دی؟ بت خانے دی طرف چل پے تو باہر ہی سن، اندر جان لگے تو آواز آئی کہ انج نہ کر، اسی بخشش کر دیتی ہے۔ یہ پریت تے سوائے ولی دے کوئی بھی نہیں نا، کیوں جی؟ یہ ولی دے کام ہے نا، اینا سٹیپ لینا، ہاں جی کیوں جی؟ تے اسی کوئی اپنا عقیدہ نہیں، یہ اللہ نے سانو دسیا کہ قرآن دا اصول ہے کہ منگن تے توحید گئے تے ولایت دا دروازہ دس چڑھیا۔ سمجھ آ رہی جی گل دی؟ ہاں جی۔ تے جے کوئی آکھے کہ جی نہیں ولیاں دی لوڑ کوئی نہیں جی، اللہ ہی بس۔ میں کراچی راتی بڑے علماء تے بڑا مجمع، میں کہ بھی میں سٹیج والے دے بھی تواڈے تے بھی سوال ایک کرنا، اللہ تعالیٰ نال محبت رکھ دیو، جی تانوں بھی پوچھنا رکھ دیو، تسی کنی کی رکھ دیو بھائی دسو تو صحیح، تسی اللہ نال محبت کنی کی رکھ دیو؟ بہت زیادہ رکھ دیو؟ اچھا تے محبت کر دیو؟ کیوں بھائی محبت کر دیو تسی؟ تے مینوں بھی دسو، میں لاہوروں آیا، کوئی بندہ میں اٹھ کے دسے کہ محبت کنج کرنی ہے تے کتنے کرنی جا، کوئی تھان ٹکانے کا پتہ ہے جی؟ اے جنہیں رولا پاندے نے نا اللہ نال محبت دا، جنہیں بھی آخدے نے کہ اسی ڈائریکٹ اللہ نال، انہوں نے پتہ ہی کھ نہیں ہے، نہ وہ تھان ٹکانے دا پتہ ہے
تو نہ وہ لبن سمجھ آئی جی نا رولا دیکھو تسی کسا پایا بھئی محبت واسطے علامہ صاحب اکھ چاہیے ہے اکھ تو محبت شروع ہوندی ہے چہرہ چاہیے تے اللہ دی اکھ بھی کوئی نہیں اللہ دا چہرہ بھی کوئی نہیں تے محبت ہوا نال کرنی ہے اپنے غلط تصور دے نال کرنی ہے اللہ دا تصور بنائیں گے وہ غلط ہے وہ گناہ ہے لا محدود نو محدود نہیں کر سکتا تے کس طرح محبت کریں گا ہے کوئی ہے مائی دا لال جڑا محبت کرنے والا دسے اٹھ کے کیوں جی علامہ صاحب اینی دنیا تسی اینے بیٹھے ہو اللہ نال جو بڑی محبت کر دیو سانو بھی یار دسو کوئی ہے کتنے کرنی ہے جا کے پتہ کسے نو صحابی سارے کٹھے ہو کے نبی پاک کول گئے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ نے بنایا آپ دے تے چہرے تے کشش نہیں سی کہ جڑا ایک دفعہ ویکھدا سی نا وہ نظر ہٹا نہیں سی سکدا اپنی مرضی دے نال ایڈی کو اس چہرے وچ ایک کشش سی اکھ مبارک یہو جی سی اس چہرے دی فرمایا جی میں سامنے ویکھنا پیچھے بھی ویکھنا فرمایا صحابہ نماز پڑھاتے ہوئے میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارے دل میں جو خشوع ہے اس پہ بھی میری نظر ہوتی ہے اور ایسی نظر جدوں اسے میں نہیں معراج تے آپ تشریف لے گئے لوکی ایک معراج تے اعتراض بیچارے کرتے ہیں انہوں سمجھتے آندی کوئی نہیں ہاں جی اس واسطے سمجھ نہیں آنی جی سمجھ آ جاوے نا تو پھر وہ معراج نہیں ہے وہ تے جبرائیل نو سمجھ نہیں آئی تو مولانا صاحب نے کتوں سمجھ آنی ہے کیوں بھائی کسی نے بھی نہیں سمجھ آئی اور حضور دی تے آج تک بھی نہیں سمجھ میں تن دساں شان بیان کی کرنی ہے نبی پاک دی کو کر سکتا میں ایتھے بیٹھا میں گل عرض کرنا سارے دے سامنے حضور دی شان نو سمجھے ہی کوئی نہیں آئی علماء کرام ٹھیک ہے اپنی اپنی محنت اپنی کوشش کر دینے خدمت کر دینے لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ود کے تو نہیں کوئی ہو سکتا ہر وقت نال رہنے والے ہن بھی نال ہی نے ایک دن حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما یعرف حقیقتی ما سوى اللہ میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا میں کون ہوں تو جتھے وہ نہیں جان سکے تو جڑا شان سمجھ ہی نہیں سکیا تو بیان ہونے کی کرنی ہے تے ورفعنا لک ذکرک فرمان والا جدوں اودیاں بلندیاں دا کوئی اندازہ ہو سکتا کتنے کم کر چڑیا اتنے پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا ہے گا سمجھا کوئی نہیں تے بیان کی کرنی ہے اکھ مبارک جدوں معراج تے گئے ویسے میں تو اندازہ 10 دفعہ معراج کیتا نبی پاک نے لوکی ایک کتے بیچارے گلاں کرتے ہیں نا میں تمہیں دسنا پیا 10 واری معراج کنی واری گئے ایک واری تے اللہ لے کے گیا اللہ نے آکھیا کہ میرے نبی تو نہیں کوئی گل آکھنی تو بولنا ہی کوئی نہیں میں دعویٰ کرنا پیا تسی نہیں دعویٰ کرنا دعویٰ میں کرنا جڑا اعتراض کرے گا میرے تے کرے تسی گل ہی نہیں کرنی تے 10 دفعہ تے ایسی اکھ مبارک سی جدوں خیر مختصر کریے گل نوں جدوں بٹھا لیا سامنے تے ویکھیا خدا نے تے حضور نے اللہ دی طرف تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ تمہیں پتہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گریہ زاری کی تھی رب ارنی یا اللہ میں نے دیدار کرا فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں ہاں جی اے نہیں ہو سکتا تے ایک تجلی پئی صفاتی پہاڑ تے پہاڑ بھی سرما وخر موسیٰ صائقہ چیخ ماری بے ہوش ہو گئے جدوں ہوش آیا تے کہندے نے سبحانک تبت یا اللہ میری توبہ میں یہ گل ہی نہیں کراں گا کہ میں دیدار کرنا کام ہی چھڑ دیتا یہ نہیں گل کراں گا تے ذرا مدینے والا تے دیکھو کہ جدوں معراج دی رات سامنے بٹھایا تے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى کہ میرا سونا تے چمکدا ہی نہیں پیا آکھنا اس اکھ دی گل اور اس چہرہ صحابہ گئے یا رسول اللہ جس اللہ بنایا ہے ساڈا بڑا دل کردا اس نال محبت کریے تے آپ ہس پے تے فرمایا بہ جاؤ کی فرمایا اللہ نال محبت کرن دا فرمایا ویکھی مینوں جاؤ تے منی انہوں جاؤ ان 1500 سال ہو گئے نے کسی نے خدا نو نہیں دیکھیا تے کیوں حدیث دا ایک ٹکڑا کہ حب الیہ مما سواہما
اس حدیث دے وچ محبت خدا اور محبت رسول نو ایک جگہ کٹھیاں کر دیتا، انج ہویا نہیں کدی. کی مطلب کہ محبت رسول ہی محبت خدا ہے، الگ نہیں کوئی چیز، الگ کر ہی نہیں سکتا. ایویں بیچارہ خراب ہو جائے گا. تے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میں کہڑا کوئی ایڈا عالم ہاں، لیکن یہ ہے کہ علماء دا کم ہے وضاحت کرنی، دسنا. اور عالم دی بڑی شان ہے نا. ساڈے ورگے تو میں روٹی کھانے والے لوگ ہوندے نے. بس اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دے صدقے ساڈے تے بھی رحم کرے. اور وہ جڑی سرکار دی محبت ہے، محبت رسول، یاد رکھو وہ نبی سن ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں مدینے نکلے تھے وہ پہاڑ سامنے آئے، فرمایا انس هذا جبل احد يحبنا ونحبه. یہ جو احد پہاڑ ہے نا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو کوئی عقل والا آکھے جی پہاڑ کس طرح محبت ہو سکتی، تو جن نے انکار کیتا وہ اسلام چ نہیں رہ سکتا. تو پھر وہ جڑا وہ درخت دا سی تنا جہدے نال ٹول آندے سن، اس تو نے حنانا ٹول آ کے گلاں کرنیاں. ایک بی بی عرض کی تھی ممبر بنا کے لیاواں، لے رکھیا، بیٹھے، ایڈا کہ رویا. وہ سکی لکڑی دا تنا اینا رویا، انہوں اکھا کنے دیتیاں رون واسطے بھائی، بڑا رویا. صحابہ کرام کہندے نے وہ دی چیخو پکار پریشان ہو گئے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تو اترے. تو اتر کے نا آپ نے انہوں فضمہا الیہ سینے نہ لایا، فرمایا تجھے کس نے رلا دیا؟ سرکار فرماتے نے اچھا. انہوں نے کہا جی مجھے آپ نے رلایا. فرمایا وہ کس طرح؟ فاصلہ ایک گٹھ دا او دا تے ممبر دا. کہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو برداشت نہیں ہو رہا کہ تسی اتنی دوری تے چلے گئے میرے کو. یار سکی لکڑی اس طرح دی محبت کر رہی ہے تے تو تے بھائی اشرف المخلوق ہے، تے تو تے حضور دا امتی ہے. ذرا سوچ لیں تنے دی محبت تے ہے کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ اس طرح چپ کیتا ہے جس طرح بچہ ماں دی چولی چ جا کے سسکیاں لینا خاموش ہوندا چپ ہوندا، اس طرح وہ چپ ہویا جدوں حضور نے اپنے سینے نہ لایا. تے گل یہ ہے کہ جنہاں نال پتھر پہ محبت کرن، لکڑیاں پہ محبت، تے تو دلیلاں ڈھونڈدا پھرنا محبت واسطے. پروانہ بن، پروانہ جڑا ہوندا نا پورا تہاڈا پنڈ رل کے انہوں روکے نا کہ یار سوائے سڑن دے مرن دے شمع تینوں کی دیندی ہے، تسی ڈک لو گے؟ تسی ڈک ہی نہیں سکتے چھوٹی جی شمع دے چھوٹے جے پروانے نو. تے تو اپنے اندر چاتی پا، تو تے شمع محمد دا پروانہ ہے. بس ہوں میں اجازت لواں گا کیونکہ میں لگاتار چلدا پیا. باقی علماء اپنا کریں گے. جزاک جی ماشاءاللہ مرحبا. نہ میں نعت خوانا نہ میں کوئی عالم ہاں.